بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر نیاز اور پروگرام ہے شریعت آسان ہے۔ یہ پروگرام ہم آپ جو ہیں ہر ٹیوزڈے کو منگل کو 11 سے 12 بجے کے درمیان سنتے ہیں۔ مفتی اسماعیل طورو صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لائیو، اور مفتی اسماعیل طورو صاحب کا ایک اور پروگرام قرآن آسان ہے، آپ ہر جمعے کو 10 بجے اور ہر پیر کو 11 بجے سنتے ہیں۔ یہ ہماری نشریات جو ہیں دوبارہ ریپیٹ بھی ہوتی ہیں، اور یہ پروگرام دوبارہ جو ہیں وہ 4 بجے سے 7 بجے سے درمیان یہ دوبارہ پوری کی پوری نشریات جو ہے دوبارہ نشر ہوتی ہیں۔ آپ اگر اس وقت مس کر جایا کریں کبھی، تو آپ کے لیے یہ اچھا موقع ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کو آپ سن سکیں شام کے وقت 4 سے 7 کے درمیان میں، پھر پوری کی پوری نشریات شروع ہوتی ہیں۔ مفتی اسماعیل طورو صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو 2546-081 پر فون کر کے آپ لکھوا سکتے ہیں۔ دوبارہ فون سن لیجئے، میں آپ کو مفتی صاحب کا نمبر بھی بتاؤں گا۔ یہ نمبر ہے 2546-081، اور مفتی اسماعیل طورو صاحب کا سیل نمبر ہے 0333-510-3317۔ یہاں آپ SMS کر سکتے ہیں اور اپنا نمبر غلط ہو گیا۔ اچھا جی، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، اچھا مفتی صاحب ہی نے بتایا، اور مفتی صاحب ہو گئے، یہ ذرا سا دوبارہ بتا دیجئے جی، ابھی ان سے کہہ لیتے ہیں کہ شاید کچھ نمبر جو ہے آگے پیچھے ہو گیا۔ یہ مفتی صاحب یہ نمبر ہو گیا 0333-510-3517۔ اب ٹھیک ہو گیا جی۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ایک خاص ترتیب سے چل رہے ہیں۔ مفتی صاحب الحمد للہ الذي خلق المقلة والمضلة ما دام الملوان، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأهل بيته أخيار الأنام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسه، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من تردى نفسه من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں بہنوں، آپ حضرات کے سامنے ترتیب سے ہم چل رہے ہیں، اور شرعی، بنیادی، فقہی، ضروری، فرعی اور غیر اختلافی مسائل آپ حضرات کے سامنے چل رہے ہیں، اور ترتیب وار طہارت، وضو، غسل، تیمم، نماز، فرائض، واجبات، سنت، طریقہ، روضہ، اور یہ جو زکوٰۃ کے مسائل ہے، اسی طرح عیدین کے مسائل ہیں، اور طلاق، نکاح، مہر، عدت، یہ جو مختلف مسائل ہیں تو یہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ نکاح کے مسائل کے بعد طلاق، طلاق کے مسائل کے بعد عدت، مہر، اور اس کے بعد طلاق اگر ہو جائے تو پھر بچوں کی پرورش کس کا حق ہے، اور
مہر کس طرح ادا کیا جائے گا اور عدت کس طرح پوری کی جائے گی، موت کی عدت اور طلاق کی عدت اور اس کے مسائل، یہ آپ حضرات کے سامنے گزر گئے۔ آج جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہیں حدود، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها۔ تو حدود اللہ، اللہ کی حدود، اس موضوع پر تفصیلی بات چیت ہوگی، اور جو تفصیلی بات چیت ہوگی وہ آپ غور سے سنیں گے۔ آج کا سبق ذرا مشکل ہوگا۔ حدود، آرڈیننس اور تعزیرات، اس کا کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے؟ اگر حدود ہوں تو فائدہ، نہ ہوں تو نقصانات، اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات چیت ہوگی کہ اللہ کی حدود، مقرر کردہ پکی پکی سزائیں جس میں کوئی کمی بیشی کرنا گناہ اور حرام ہے، اور تعزیرات، اس کا تعلق شرعی قاضی کے ثوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ جس طرح بھی وہ تعزیرات کا استعمال کریں۔ تعزیر کیا ہے، حد کیا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی آج یہ ہمارا سبق ہے۔ لیکن پچھلے سبق میں چند باتیں ہم سے رہ چکی تھیں تو وہ آج بیان کریں گے، پھر اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ قسم کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز پر، کسی کی ذات پر، فرد پر قسم کھا لی، غیر اللہ پر قسم کھا لی، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ مشکات۔ لہذا قصدن غیر اللہ پر قسم کھانا شرک ہے، جیسے بیوی کی قسم، بچے کی قسم، والدہ والد کی قسم، فلانے کے سر کی قسم، یہ شرک اور گناہ ہے۔ اور غلطی سے اس طرح کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں غلطی ہو گئی؟ پتہ نہیں ہے، جواب اس کو علم کیوں نہیں ہے، مسئلہ معلوم کیوں نہیں ہے؟ جو شرعی مسائل گناہ کبیرہ ہیں، اس کا علم ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے اور اس نے وہ گناہ کبیرہ کیا تو دارالاسلام میں وہ گناہگار ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس علم کیوں نہیں ہے؟ تو غیر اللہ کی قسم کھانا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا باندادکم ولا باللہ الا وانتم صادقون۔ تم قسم مت کھاؤ اپنے آباء و اجداد پر، اور نہ ماؤں پر، اور نہ اللہ کے ساتھ جو تم نے شریک ٹھہرائے ہیں ان کی قسم بھی نہ کھاؤ، بت کی قسم یا بابا کی قسم، ہاں یہ بھی مت کھاؤ۔ قسم کھاؤ تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ، یا اللہ کی جو صفت ہے اس کی قسم کھاؤ، اس کے علاوہ قسم نہ کھاؤ۔ آگے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ولا تحلفوا باللہ، اللہ کی قسم بھی مت کھاؤ الا وانتم صادقون، مگر تب قسم کھاؤ کہ آپ سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی، بہرحال تو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی نے قسم توڑ دی، فیوچر ٹینس، فعل مستقبل، خدا کی قسم یہ کام نہیں کروں گا اور کر لیا، اس میں کفارہ بھی اور گناہ بھی ہے۔ فعل ماضی پر قسم کھا لی، خدا کی قسم یہ کام نہیں کیا اور کیا، جھوٹ بول رہا ہے، تو گناہ کبیرہ ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور صلاۃ التوبہ، اور اگر اس قسم سے اس نے کسی کا حق مارا ہے تو وہ ادا کرے۔ اور ہے کہ یمین لغو، اس پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے، وہ کیا ہے؟ خدا کی قسم میں نے ایک کام نہیں کیا ہے اور کیا ہے لیکن بیچارہ بھول گیا، تو اس پر گناہ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ کام نہیں کروں گا اور کر لے، اس میں کفارہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ گناہ کے لیے نفل اور کفارہ کے لیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 1000 روپے غریبوں کو دے دینا، یا ستر چھپنے جتنا کپڑا دینا، نافتہ گھٹنا اتنا کپڑا دینا، یا اگر یہ طاقت نہ ہو تو 3 روزے پے در پہ رکھنا، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اگلی جو بات ہے جو ہم سے رہ چکی ہے وہ یہ ہے
کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو کہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کہ اگر تو بازار گئی یا والدین کے گھر گئی یا آپ نے فلانا کام کر دیا، لوگ کہتے ہیں تو آپ کو 3 طلاق۔ اب اگر وہ بازار گئی یا والدین کے گھر گئی یا اس نے وہ کام کر لیا تو 3 طلاقیں تو ہو جائیں گی۔ لہٰذا کون سا ایسا حیلہ ہے جس کی وجہ سے وہ 3 طلاقوں سے بچ جائے، تو وہ حیلہ آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ فقہان ہے، فتح علمگیری جلد نمبر 5 کتاب الحیل فی الطلاق، اس کے اندر یہ حیلہ موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کو یہ کہے مثلا کہ اگر آپ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اپنے والدین کے گھر گئی تو یہ 3 طلاق، اب اگر جائے گی 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اب یہ کس طرح بچے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آدمی اپنی بیوی کو 1 طلاق بائن دے دے، رجعی نہیں، بائن، تجھے طلاق بائن۔ اس کے بعد 3 ماہواریاں گزر جائے، عدت گزر جائے، 3 ماہواریاں گزر جائے، عدت گزر جائے، اور جب عدت گزر جائے تو اس کے بعد وہ اس کی بیوی تو نہ رہی، کیوں؟ طلاق ہو گئی، عدت بھی گزر گئی، اس کی بیوی نہ رہی، وہ والدین کے گھر چلی جائے، وہ شرط پوری کر لے۔ اس کے بعد یہ کیا کر لے؟ یہ نکاح کر لے، تو 1 طلاق چلی گئی اور 2 طلاقیں باقی ہیں۔ اب اگر آئے گی جائے گی تو صرف 1 طلاق چلی گئی اور 2 باقی ہے، 3 طلاقوں سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ دوبارہ سن لیجئے، یہ 2 اس کی بیوی ہوگی، وہ اس کی جی دوبارہ کوئی اور اس طرح سے نہیں کہا ہوگا، یعنی کہ طلاق مکمل نہیں ہوئی نہ، 1 طلاق ہو گئی صرف۔ پھر سناتا ہوں، جی پلیز۔ ایک آدمی نے بیوی کو کہا تو یہ 3 طلاق اگر اپنے والدین کے گھر گئی، کوئی لڑائی ہو گئی تو اگر جائے گی 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اس سے بچنے کا طریقہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یہ آدمی اس طرح کر لے کہ اپنی بیوی کو 1 طلاق بائن دے دے، طلاق بائن، رجعی نہیں۔ اس کے بعد 3 ماہواری گزر جائے، جب گزر جائے پھر وہ والدین کے گھر چلی جائے، جب واپس آ جائے پھر یہ نکاح کر لے، حلالہ کی ضرورت نہیں، یہ نکاح کر لے اور وہ اس کی بیوی بن جائے گی۔ آئندہ جب یہ آئے گی جائے گی تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، صرف 1 چلی گئی اور 2 طلاقیں باقی ہیں۔ باقی حلالہ کی بات آ گئی تو لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المحلل والمحلل له، رواہ ابو داود میں روایت ہے، پاک پیغمبر کا ارشاد ہے کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا یہ ان پر لعنت ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کو سانڈ کہا ہے۔ لوگ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، جب حلالہ کا کہا جاتا ہے تو اس سے جو لوگ حلالہ کرتے ہیں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ شریعت میں حلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو 3 طلاقیں مل جائے وہ کسی کے ساتھ نکاح کر لے اور وہ اس کی باقاعدہ بیوی بن جائے اور اس کو آباد کر لے، اور پھر کہیں اگر اس کا خاوند مر جائے یا جھگڑا آ جائے اور وہ طلاق دے دے، پھر یہ پہلے خاوند کے پاس آ جائے، تو شرعاً یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کرتے ہیں یہ گناہ ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ اگلی بات جو رہ چکی تھی پچھلے درس میں وہ ہے نظر۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہمارا فلانا کام ہو جائے تو ہم 1 دیگ دیں گے یا 1 بکرا دیں گے یا 10,000 روپے دیں گے، اگر فلانا کام ہو جائے۔ جب وہ فلانا کام ہو جائے گا تو یہ مثلا 10,000 روپے دے گا، دیگ دے گا۔ تو شریعت کا مسئلہ یہ، مشکات کے اندر یہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرو، نظر مت مانو۔ نظر ماننا جائز ہے، لیکن تم صدقہ کرو، یا اللہ میں دیگ دیتا ہوں غریبوں کو، یا پیسے دیتا ہوں، یا بکرا دیتا ہوں غریبوں کو، تو صدقہ کرو لیکن نظر مت مانو۔ کیوں؟ اس لیے انما یستخرج البخیل، یہ اللہ تعالیٰ بخیل سے مال نکالتا ہے، یہ بخیلوں سے اللہ تعالیٰ مال نکالتا ہے، تو نظر جائز ہے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ او نظرتم من نذر، جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ پہلے سے صدقہ دے دو اور کہو یا اللہ میرا فلانا کام کر دے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ ہر ایک کھا سکتا ہے، مالدار اور غریب، لیکن اگر آپ نظر مانیں گے اور آپ کی نظر ہو گئی تو پھر اس کے بعد اگر آپ وہی کھانا دیں گے یا بکرا دیں گے یا دیگ دیں گے تو وہ صرف غریب کھائیں گے اور مالدار نہیں کھا سکتے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، مالدار نہیں کھا سکتے ہیں، جن کے گھر میں یا اس کے پاس 45,000 روپے ہو وہ صاحب نصاب ہے اور وہ نظر اور زکوٰۃ کے پیسے نہیں کھا سکتا ہے۔
بہرحال تو نظر کا یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ صدقہ کرو نظر مت مانو، اگرچہ جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نظر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخیلوں سے مال نکالتا ہے۔ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نظر کون سی جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے۔ مثلا یا اللہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 3 قرآن ختم کروں گا ہر مہینے۔ اب وہ کام اگر ہو گیا تو 3 قرآن ختم کرنا اس پر لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ قانون شرعی یہ ہے کہ اس بات کی نظر ماننا جائز ہے جس کا مثل واجب یا فرض ہو، جس کا مثل واجب یا فرض ہو۔ یعنی قرآن پڑھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ مستحب اور سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ پڑھو گے ثواب ہے، نہیں پڑھو گے گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ سے بات چیت ہے۔ ہاں، کتنی کتابیں اور اخبار پڑھتے ہیں؟ روزانہ 1 پارہ، آدھا پارہ، 1 پاؤ کم از کم ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی کہے کہ میں 100 لاکھ کا ختم کروں گا کلمہ طیبہ کا، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو اس پر یہ نظر بھی لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھنا یا یہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ مستحب تو ہے لیکن فرض یا واجب نہیں ہے، لہٰذا یہ اس پر لازم نہیں ہے۔ یا ذکر یا تلاوت وغیرہ۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، یا کفاروں میں جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں یہ واجب اور فرض ہے۔ تو کھانے کی نظر، پیسوں کی نظر، کھانے کی نظر صدقے واجبہ پر قیاس کر کے، اور پیسوں کی نظر یعنی زکوٰۃ پر قیاس کر کے، اس کے مطابق کیا ہے؟ مشابہ، وہ زکوٰۃ ہے۔ یا نفل، میں اتنے نفل پڑھوں گا تو وہ بھی اس پر لازم ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز فرض ہے۔ یا حج میں کروں گا، اگر فلانا کام ہو گیا تو وہ حج کرے گا کیونکہ حج فرض ہے۔ تو جو چیز فرض یا واجب ہے اس کی مثل کوئی منت وہ مان سکتا ہے، اس کے علاوہ مان نہیں سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی یہ کہے، اور بعض بیوقوف کہتے بھی ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں چیلوں کو، یہ جو چیل ہوتے ہیں ان کو بکرے کا 2 کلو گوشت ڈالوں گا۔ تو جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چیلوں کی غذا حرام میں رکھی ہے، حلال طیب بکرے کا گوشت ہے، وہ کسی غریب کو کھلاؤ۔ بعض عامل بھی کہتے ہیں، یہ 2 نمبر عامل جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اور زعفران لے ہو جی، 100 روپے کے زعفران پر 100 تعویذیں لکھ سکتے ہو، 200 تعویذیں لکھ سکتے ہو۔ زعفران لاؤ جی 1 چھٹانگ، تو اس پر تو 1 لاکھ تعویذیں لکھی جا سکتی ہے۔ لوگوں سے کوئی زعفران کے نام پر، کوئی کالے بکرے اور کالی مرغی کے نام پر، اور کوئی کس نام پر پیسے بٹورتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ کالا علم اور جادو کسی پر ہو جائے یہ بھی حق ہے، اس کا علاج کرنا یہ بھی حق ہے، لیکن علاج کس سے کیا جائے گا؟ ایک درس دے چکا ہوں، اور علاج میں کیا کیا پڑھا جائے گا، کالے علم اور جادو کا کیا علاج ہے وہ پورا میں آپ کو بتا چکا ہوں، 1 گھنٹہ درس دے چکا ہوں۔ اس کا یہ عمل ہو بھی سکتا ہے اور اس کا شرعاً علاج بھی ہے، سب کچھ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو بعض لوگ یہ نظر مانتے ہیں کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں 2 کلو گوشت چیلوں کو ڈالوں گا، یا گھر کی چھت پر رکھوں گا، یا بعض لوگ یہ نظر مانتے ہیں یا اللہ میں اگر میرا فلانا کام ہو جائے تو مدینہ منورہ کے کبوتروں کو 20 کلو گندم ڈالوں گا۔ اور بعض لوگ گندم دیتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے کبوتروں کو ڈالو۔ آپ لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں؟ ہاں، لے کے جاتے ہیں گندم۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور بعض وہاں خریدتے بھی ہیں۔ عجیب بات سنیے، میں تو الحمدللہ مکہ مدینہ الحمدللہ 5-6 مرتبہ گیا ہوں۔ وہاں جو کبوتر ہوتے ہیں اتنے لوگ ڈالتے ہیں کہ ان کے سامنے جو ہے نا وہ بہت سارا ڈھیر جمع ہوتا ہے، وہ کھا نہیں سکتے ہیں، ان کو تو بد ہضمی ہو جاتی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بل تو یہ نہیں کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، اور یہی پیسے کسی غریب کو دے دینا چاہیے۔ اس طرح نظر ماننا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں جی FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی آواز، اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی محمد اسماعیل طورو۔ پروگرام ہوتا ہے شریعت آسان ہے۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ہم 11:15 بجے ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہمارا فون نمبر ہے 25468081،
اور مفتی اسماعیل طور صاحب کا سیل نمبر ہے 033351035517. آپ انہیں ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں اور براہ راست فون کر کے آپ سوال ہمیں لکھوا بھی سکتے ہیں. پروگرام ہے شریعت آسان ہے اور آپ سن رہے ہیں FM 102.2. مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اصل موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. حدود، سزائیں. یہ شریعت میں جو سزائیں مقرر ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے. یہ لکھنے والی باتیں ہیں اور جو درس سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ باتیں لکھیں. اور حدود اور تعزیرات، حدود آرڈیننس اور تعزیرات، اس بات کو شریعت میں سمجھنا چاہیے کہ ہماری شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ پوری دنیا میں چاہے یہود و نصارہ ہیں، چاہے بدھ مذہب ہیں، چاہے سیکولر لوگ ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے مسلمان ہیں، ہر ملک میں فوج ہے جی، پولیس ہے جی، انتظامیہ ہے جی. ہر ملک کی سزائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ سزائیں سخت ہیں. تو ہم نے جو سزائیں بنائی ہوئی ہیں نا وہ ہماری عقلی سزائیں ہیں. یہ جو ہم سزائیں بیان کریں گے یہ پاک رب نے مقرر کی ہیں. تو ہماری عقلی سزائیں اور شرعی سزائیں، اس میں کتنا فرق ہوگا؟ تو ہر جگہ جرم بھی ہے اور اس کی سزا بھی ہے. ہر جگہ جرم بھی ہے اور سزا بھی ہے. یعنی ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پر اب نہیں، پہلے یہ جرم تھا شراب پینا، اور جو پیے گا تو اس کو شوٹ کیا جائے گا. یہ سزا تھی مسلمانوں میں نہیں، کافروں میں. ایک دو دوسری بات یہ کہ بہت سارے جانا ایئر لائن میں شراب پر پابندی ہے مسلمانوں کے علاوہ ممالک میں. یعنی وہ جو اس کا عملہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے شراب نہیں پینا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس سے دماغ پر اثر ہو جاتا ہے. دماغ پر اثر ہونے کی وجہ سے پھر اعضاء صحیح کام نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. لہذا بہت سارے ایئر لائنز میں اس پر پابندی ہوتی ہے. تو ہر جگہ جرم بھی ہے اور اس کی سزا بھی ہے. ہاں، یا یہ کہو کہ جتنے جرم ہیں نا اس کی کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے، تو پوری دنیا غلط کر رہی ہے. تو اگر پوری دنیا میں جرم بھی اور سزا بھی ہے تو ہماری شریعت کو بھی اختیار ہے کہ وہ جرم متعین کرے کہ جرم کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے. یہ ضروری بات تھی جو شروع میں کہی گئی. اور پاک رب نے مثلاً کہہ دیا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹو. اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے تو وہ ہندو اور سکھوں سے بڑا کافر ہے. پاک رب نے ایک بات کر لی، اوپر سے ہم یہ کہیں کہ نہیں شریعت یہ بہت سخت ہے جی. استغفر اللہ. جس بات پر پاک پیغمبر نے عمل کیا، جس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا، صحابہ نے پابندی سے اس پر عمل کیا، اور اگر ہم اس کو سختی کہیں، شریعت میں سختی نہیں، شریعت میں پابندی ہے. دیکھو ہم ایک چوک پہ آ جاتے ہیں تو لال بتی جل جاتی ہے اور ہم آگے نہیں جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری طرف جو ٹریفک ہے وہ شروع ہو گئی اور اگر ہم جائیں گے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے. لہٰذا ہم کو روکا جاتا ہے. اب یہ جو روکنا ہے یہ پابندی ہے یا سختی ہے؟ یہ ہے پابندی. پابندی کی پشت پر فائدہ ہوتا ہے اور سختی کی پشت پر کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. لہٰذا شریعت میں پابندیاں ہیں، سختیاں نہیں ہیں. شریعت پابند ہے، سخت نہیں ہے. دیکھو الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جنت میں جاؤ گے نا شراب پیو گے اور حوریں ہوں گی ہزاروں. ہاں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جو کچھ کرو جہاں جاؤ. ہاں، تو مومن کے لیے وہاں پر راحت اور جنت ہے. کافر کے لیے یہاں جنت ہے. شراب یہ پیتے ہیں، بدکاری یہ کرتے ہیں، قانون اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے. ہاں، ہماری شریعت میں باقاعدہ یہ جرم ہے. پاک رب نے بتایا ہے کہ یہ جرم ہے اور یہ اس کی سزائیں ہیں. تو جرم اگر کوئی کرے گا اور اس کی سزا نہیں ہوگی تو جرم تو زیادہ ہوں گے. تو جو سزا کو نہیں مانتا ہے وہ حقیقت میں جرم زیادہ چاہتا ہے کہ جرم زیادہ ہو
نقصانات زیادہ ہو، پریشانیاں زیادہ ہو، لوگوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت ایک ملک کے سربراہ، انتظامیہ، پولیس، ان کے اوپر لازم، واجب اور فرض ہے۔ اگر وہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا ہماری جو شریعت ہے تو اس میں بھی جرم بھی ہے، فلانے جرم ہیں، سزائیں بھی ہیں، اور منع بھی کیا گیا ہے۔ اب شریعت نے 5 چیزوں کو قیمتی شمار کیا ہے کہ 5 چیزیں قیمتی ہیں۔ غور سے سنیں، 5 چیزیں قیمتی ہیں۔ نمبر 1، عقل قیمتی ہے۔ 2، جسم قیمتی ہے۔ 3، مال قیمتی ہے۔ 4، عزت قیمتی ہے۔ 5، نسب قیمتی ہے۔ یہ 5 چیزیں قیمتی ہیں۔ عقل قیمتی ہے، کوئی پاگل ہو جائے اس کو پوری دنیا دو، اس کو کیا ضرورت ہے۔ جسم قیمتی ہے یا نہیں ہے، کوئی اس کو قتل کرے، اس کی قیمت ہے بھائی۔ مال قیمتی ہے، آپ کے خون پسینہ کی کمائی ہے، مال قیمتی ہے۔ عزت قیمتی ہے، کوئی آپ پر تہمت لگائے، آپ کو ذلیل کرے۔ نسب قیمتی ہے، بچے آپ کے ہوں، عزت، عظمت، عفت۔ 5 چیزیں قیمتی ہیں، عقل، جسم، مال، عزت، نسب، یہ 5 چیزیں قیمتی ہیں۔ اور شریعت نے ان 5 قیمتی چیزوں کے لیے 5 چیزوں پر پابندی لگائی ہے۔ 5 چیزوں پر پابندی لگائی ہے شریعت نے۔ عقل کی حفاظت کے لیے نشے کو حرام قرار دیا، جسم کی حفاظت کے لیے قتل کو حرام قرار دیا، مال کی حفاظت کے لیے چوری اور ڈکیتی کو حرام قرار دیا، عزت کی حفاظت کے لیے تہمت کو حرام قرار دیا، نسب کی حفاظت کے لیے بدکاری کو حرام قرار دیا۔ یہ کل 5 چیزیں قیمتی ہے، اور قیمتی 5 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے 5 چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اب اس میں جو گڑبڑ کرے گا، مثلا کوئی شراب پیے گا تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، کوئی قتل کرے گا قصدن تو اس کو قتل کیا جائے گا، قصاص ہے، اور اگر غلطی سے کرے گا تو اس کی دیت ہے، وہ بتاتا ہوں۔ اور اگر کوئی چوری کرے گا اور چوری شدہ چیز کی قیمت 10 درہم سے زیادہ ہو، آج کل 2000 روپے سے زیادہ ہو، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور اگر وہ ڈکیتی کرے گا، 5-6 ڈاکو آ جائے، بینک کو لوٹ مار کے چلے جائیں، قتل بھی کریں، لوٹ مار کے بھی چلے جائیں، اور مال بھی لے جائیں، اور ڈرا دھمکا بھی دیں، تو ان کو سولی پر لٹکایا جائے گا، پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ قرآن میں ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان یقتلوا او یصلبوا، غالباً سورہ مائدہ میں ہے۔ لہذا ان کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا سر عام۔ یہ ہے چوری اور ڈکیتی۔ اگر کوئی کسی پر تہمت لگائے گا اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں اور تہمت لگا بیٹھے، تو اس کو 80 کوڑے لگا دیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی بدکاری کرے گا اور غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہو تو شرعاً رجم ہے۔ شرعاً رجم ہے۔ اب پہلی بات کی طرف آتے ہیں۔ اگر کوئی شراب پیے گا، ہر وہ چیز جو نشہ لائے، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ یہ مفتہ بھی قول ہے، ہر وہ چیز۔ حد کس پر لگے گی؟ وہ شبہ سے ساقط ہو جاتی ہے۔ الحدود تندر بالشبہات، شبہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے۔ ادرؤوا الحدود ما استطعتم، حدود کو ساقط کرو جتنی آپ میں طاقت ہے۔ ایک قاضی ہے، مفتی، انہیں ہر طرف سے دیکھو، یہ نہیں کسی کو ویسے ہی سزا مل جائے، نہ، ادرؤوا الحدود ما استطعتم۔ تو ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ حد جو ہے وہ کس پر ہے؟ وہ شراب پر ہے۔ اگر کوئی چرس ہیروین پی لے، پاؤڈر پی لے،
تو اس پر تعزیر ہے، حد نہیں ہے، تعزیر ہے، حد نہیں ہے، اور تعزیر کے بارے میں وہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں 100 کوڑے ہیں اگر وہ شراب پیے گا، اور یا وہ اقرار کرے گا یا اس کے اوپر 2 گواہ ہوں، اور شراب کا حکم اس پر لگتا ہو کہ واقعتاً وہ شراب ہو۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے، چاہے پاؤڈر ہے، چاہے ہیروین ہے، چاہے ٹھنڈائی ہے، چاہے وہ آب جو جس کے اندر نشہ ہے، وہ سب حرام ہے۔ ایک ٹھنڈا آب جو ہے وہ حلال طیب ہے، پاک ہے، اور جس میں نشہ ہے وہ حرام ہے۔ بعض ایسے آب جو ملتے ہیں فارن کنٹریز میں جس میں نشہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ تو یہ ہے نشے کے مسائل۔ اگلی جو بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرے قصدن، تو اس کے جواب میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور یہ حکومت وقت کا کام ہے، ایک فرد کا کام نہیں ہے۔ حکومت قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جلد از جلد قاتل کو پھانسی دی جائے سر عام، قتل کیا جائے سر عام، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اور اگر اس نے غلطی سے قتل کیا ہو، قصدن نہیں کیا ہو، ایکسیڈنٹ سے، غلطی سے، یا غیر دھاری دار آلے سے، تو اس کی دیت ہے۔ کیا دیت ہے؟ 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم۔ لیکن آج کل یہ چیزیں مشکل ہیں، آسان میں بتاتا ہوں۔ 36 کلو 36 تولہ 8 ماشا چاندی انسان کی قیمت ہے۔ 36 کلو 36 تولہ 8 ماشا چاندی، یہ انسان کی قیمت ہے، اور یہ آسان ہے، کسی بھی صراف زرگر سے فون کر کے معلوم کر لو، وہ انسان کی قیمت آپ کو بتا دے گا۔ تقریباً آج کل 22 لاکھ روپے سے زیادہ بنتے ہیں، ایک انسان کی قیمت آج کل 22 لاکھ روپے سے زیادہ بنتے ہیں۔ تو دیت جو ہے وہ 36 کلو 36 تولہ 8 ماشا چاندی، یہ انسان کی قیمت ہے، اور یہ ادا کی جائے گی جب ایکسیڈنٹ یا غلطی سے کوئی آدمی آپ سے قتل ہو جائے۔ اگلی جو بات ہے مال ڈکیتی کی تشریح بھی سمجھ لیں۔ اگر ڈاکو آئے، انہیں قتل بھی کیے افراد، مال بھی لے گئے اور ڈرا دھمکا بھی دیا، ان کو سولی پر لٹکانا ہے اور قتل کرنا ہے پھانسی پر، اور مارنا ہے۔ اگر صرف ڈرایا ہے، باقی کچھ نہیں کیا، تو ان کو جیل میں ڈالا جائے گا، جیل میں۔ اور صرف مال لے گئے تو پھر ان کے جو نا ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، جیسے کہ قرآن شریف میں صراحتاً سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ بہرحال اگلی بات جو ہے وہ ہے تہمت۔ اگر کسی پر کوئی تہمت لگا لے بدکاری کی، نعوذ باللہ، تو اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک عجیب حدیث سناتا ہوں، آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، اور یہ حدیث سن لیں، اس حدیث کو آپ یاد کر لیں، یہ حدیث سن لیں اور آپ حضرات اس کو یاد کریں، اور اس کا میسج تیار کر کے آگے بھیجیں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ عجیب حدیث ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی کسی پاک باز عورت کے اوپر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، اور وہ آدمی 100 سال اللہ کی خالص مخلص بغیر ریاکاری کی عبادت کرے، جب وہ مر جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، حدیث میں آتا ہے۔ آج ہم معمولی شبہ، معمولی میسج، معمولی موبائل پر بات چیت، معمولی ساتھ چلنا، ہم ایک عورت، ایک خاتون، ایک لڑکی کی عزت کو تار تار کر لیتے ہیں، یا اپنے مفاد میں، ذاتی مفاد میں، اپنی ذات کی وجہ سے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی پر تہمت لگاتے ہیں کہ اس نے بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ، یا یہ حرامی ہے، اس طرح ہم بات کرتے ہیں۔ ایسا آدمی اگر 100 سال عبادت کرے، 100 سال
حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اور پاک باز عورت پر وہ تہمت لگائے وہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو تہمت سے بچائے کہ ہم کسی پاک باز عورت پر تہمت نہ لگائے، نہ مرد پر تہمت لگائے۔ اگر مرد پر بھی لگائے تو یہ بھی عورت پر تہمت ہے نا، اس کی ماں پر تہمت ہے نا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال تو آپ اس سے بچیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ اگر ایک آدمی بدکاری کرے اور وہ خود اقرار کرے یا اس پر 4 گواہ ہو اور وہ شادی شدہ ہو تو اس کے لیے رجم ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کے لیے 100 کوڑ ہے۔ یہ شرعی سزائیں ہیں۔ یہ جو 5 سزائیں ہیں نا، یہ پکی ٹکی ہیں، یہ پکی ٹکی ہیں۔ اس میں کمی بیشی کرنا یا اگرچہ مگرچہ کرنا یا حیل حجت بازی کرنا، یہ گناہ کی بات ہے۔ جب صراحتاً پاک رب نے پاک کلام میں یہ باتیں بتائیں تو آسمان نیچے اور زمین اوپر ہو جائے، پوری دنیا پروپیگنڈا کرے۔ جو اللہ کا حکم ہے وہ پکا ہے، اور اس میں کمی بیشی کرنا یہ نقصان سے خالی نہیں، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ہیں حدود، 5 حدود ہیں۔ تعزیرات کتنے ہیں؟ جواب سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں۔ جس کی حد قرآن و حدیث متواتر میں، قرآن و حدیث متواتر میں، قرآن یا حدیث متواتر میں جس کی حد موجود ہے، پکی ٹکی، وہ ہے حد۔ اور وہ چیز جس کی حد موجود ہے لیکن مختلف حدود ہیں، بلکہ حد کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، جس کی سزا موجود ہے لیکن مختلف سزائیں موجود ہیں، مختلف سزائیں۔ یا جرم تو موجود ہے لیکن قرآن حدیث میں اس کی سزا نہیں ہے، تو اس میں تعزیر ہے۔ پھر سن لیجئے، جس کی پکی ٹکی سزا قرآن کی آیت یا حدیث متواتر میں موجود ہے، وہ ہے حد۔ اور ایک جرم ہے، اس کی یا تو سزا موجود ہے لیکن مختلف سزائیں ہیں، جیسے مرد کے ساتھ بدکاری کرنا، اس کی سزائیں 3 ہیں قرآن حدیث میں، تو مختلف ہیں۔ یا جرم تو ہے لیکن اس کی سزا نہیں ہے، اس میں تعزیر ہے۔ اور تعزیر کیا ہے؟ وہ قاضی کی ثوابدید پر جانا وہ ہے، اور 39 کوڑے جو ہیں اس کی سزا ہے، 39 کوڑے اس کی سزا ہے۔ اور اگر کوئی عادی مجرم ہو، ایک آدمی وہ عادی مجرم ہے، یعنی وہ جرم کر رہا ہے جو قرآن حدیث میں جرم ہے لیکن اس کی سزا مقرر نہیں ہے، لیکن وہ عادی مجرم ہے، پابندی سے لگا ہوا ہے، کر رہا ہے، تو ہمارے فقہا فرماتے ہیں وَالتَّعْزِيرُ قَدْ يَبْلُغُ مَبْلَغَ الْقَتْلِ، فرماتے ہیں تعزیر کبھی کبھی قتل تک پہنچ جاتی ہے، اور قاضی اپنی ثوابدید پر اس کو قتل بھی کر سکتا ہے جب وہ عادی مجرم ہے۔ تو ایک ہے تعزیر اور ایک ہے حد، یہ بات میں نے بتا دی۔ اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ اجماعی ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو تبدیل کرے اس کو قتل کرو۔ ایک آدمی مسلمان ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ اس پر ائمہ 4 سلفاً و خلفاً، ائمہ حرمین مکہ اور مدینہ کے حاضر مفتی اور امام، اور 4 ائمہ اور تمام مکتبہ فکر، مکاتب فکر، سب کا اتفاق ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ ایک اجماعی فیصلہ ہے، اور اس میں پوری دنیا میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی بات جو ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا یا صحابی کی شان میں گستاخی کرنا، اس کی بھی شرعاً سزا ہے، اور سخت سے سخت سزا ہے۔ اور یہ کام جو ہے یہ بھی قاضی، شرعی قاضی اور اسلامی حکومت کا ہے۔ افراد اگر اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں تو اس میں نقصان ہوگا اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ایک سوال بھی آیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ صحابہ کو کہا گیا کہ جب پاک نبی کے ساتھ آپ بات چیت کریں تو آواز بھی بلند نہ کریں، نہ اتنی آہستہ آواز کہ ان کے کان مبارک تک آواز نہ پہنچے، اور نہ اتنی اونچی آواز کہ بے ادبی ہو، تو یہ بھی بے ادبی شمار کی جائے گی۔ جائے کہ کوئی آدمی
گستاخی کے الفاظ استعمال کریں، اللہ ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم نے گستاخی کی ہوگی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، اور تمہارے اعمال جل چکے ہوں گے۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا اور تمہارے اعمال جل چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ حدود، تعزیرات کی تفصیلی بحث آپ حضرات کے سامنے گزر گئی۔ آخری بات اور پھر سوالات اور جوابات۔ آخری بات جو ہے وہ ہے خودکشی کے حوالے سے۔ خودکشی کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ دو باتیں لوگوں میں خودکشی کرنے والے کے حوالے سے مشہور ہے، اور وہ دونوں باتیں غلط مشہور ہیں۔ ایک یہ بات مشہور ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ جہنم میں ہمیشہ جلے گا۔ یہ بات غلط ہے۔ دوسری یہ بات مشہور ہے کہ جو خودکشی کرے تو اس کا جنازہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے، اس کا جنازہ بھی ہے، لیکن تفسیر بتاتا ہوں۔ تیسری غلط بات مشہور ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات بھی غلط ہے، بلکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو تین باتوں کی تشریح بتاتا ہوں۔ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں اور اس کے احکام بتانے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خودکشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اس حوالے سے مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، اور بخاری مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ کا نام تھا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ پہلے جب وہ مسلمان نہیں تھے ان کا نام تھا عبد الشمس، بعد میں ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن رکھا گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری مسلم میں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم یتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا۔ جو آدمی کسی پہاڑ سے یا بلڈنگ سے یا چھت سے اپنے آپ کو گرا کر اپنے آپ کو قتل کرتا ہے وہ ہمیشہ ہی جہنم میں جلے گا۔ اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ اسی طرح ایک پہاڑ سے اسی طرح اپنے آپ کو بار بار گرائے گا، اللہ یہ اس کی سزا ہوگی۔ ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسى في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا۔ جو آدمی زہر پی لے یا کھا لے اور اپنے آپ کو زہر کی وجہ سے مار دے، وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، اور اس کے ہاتھ میں وہی زہر ہوگا، وہ کھاتا رہے گا اور بار بار اس کو وہی تکلیف ہوتی رہے گی۔ ومن قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته بیدہ۔ اگر ایک آدمی کسی دھاریدار آلے کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرے گا بندوق سے یا چھری سے، تو وہ جہنم میں ہوگا، اور اس کا وہ آلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور ہمیشہ جہنم میں وہ رہے گا اور مار کھاتا رہے گا اور جلتا رہے گا، اور وہی سزا لیتا رہے گا جو اس نے غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے۔ لہذا تمام لوگوں کو چاہیے کہ تقدیر پر ایمان مضبوط رکھیں، اور الحمدللہ مسلمان ہیں۔ آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں، ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ کم پاگل خانے ہیں اور اولڈ ہاؤسز ہے۔ کیوں؟ ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں تو اولڈ ہاؤسز نہیں ہیں، اور پاگل خانے بھی نہایت کم ہیں۔ باہر جتنے ملک ہیں ہر شہر میں 20 سے زائد پاگل خانے ہوتے ہیں، 20 سے زائد ہر ملک میں۔ اللہ۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان کمزور ہے اور مسلمان کا ایمان مضبوط ہے، اس لیے الحمدللہ ہمارے ہاں خودکشیاں کم ہیں۔ تو اس سے بچو، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ آدمی قاتل اور متکبر کی طرح سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، آخر میں۔ لہٰذا
بچنا چاہیے اس سے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین مضبوط رکھو، اور سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تنگ بھی نہ کریں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مار ڈالیں۔ بچوں کی تربیت دینی کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ باقی جنازہ، تو جنازے میں سماجی شخصیات، علماء، مفتی، بڑے لوگ شریک نہیں ہوں گے، عام لوگ اس کا جنازہ پڑھیں گے، اور آخر میں وہ جہنم سے نکلے گا۔ لیکن اگر ہم اس کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم بھی فرمائے گا، اور جلدی بھی اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا اگر ہم اخلاص سے اس کے لیے دعا کریں گے، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے۔ یہ تب جب وہ عقل مند اور اس نے خودکشی کی، عقل میں فرق ہے، یا پاگل ہے، یا سائیکالوجی مریض تھا، تو اس کی جنازہ بھی ہے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں جلے گا، اس لیے کہ وہ سائیکالوجی مریض تھا، یا پاگل تھا، یا بیمار تھا۔ اس میں اگر کوئی وجہ تھی، کوئی نقصان تھا، تو پھر وہ گناہگار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شریعت آسان ہے، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی محمد اسماعیل تورو۔ اس وقت ہم کچھ سوالات جو ہیں وہ لیتے ہیں۔ آصف رحیم پوچھتے ہیں جی اسلام آباد سے کہ میرے معلومات جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ سب گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا زیادہ رہتا ہے، اور میں گھر جاتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہوں، جبکہ گھر میں نماز روزہ بھی ہوتا ہے، لیکن میں والدین کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن زیادہ تر گھر میں سب گھر والوں کا ایک دوسرے سے جھگڑا ہی رہتا ہے، کوئی علاج بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا علاج یہ ہے کہ آپ نظروں کی حفاظت کریں، اس سے گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں اور گھر کے لوگ اچھے نہیں لگتے ہیں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ پہلے سے آپ سوچیں، آتے جاتے سلام کریں کہ میں نے آج غصہ نہیں کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ الم نشرح لک صدرک، یہ پانی پر دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ کوشش کریں کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ پانی پئیں، اعوذ باللہ پڑھیں، جگہ تبدیل کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اور مجھ سے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بتایا کہ کچھ حدیث میں کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو وہی جو دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، اور سلام کریں تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اور غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو سلام کرنا فرض میں شامل ہے، کیونکہ قرآن پاک میں شاید ذکر ہے کہ جب آپ گھروں میں داخل ہوں تو سلام کریں۔ یہ سلام سنت مؤکدہ ہے، اس کا جواب واجب ہے۔ جواب واجب ہے، جی اوکے جی۔ تو صغیر احمد صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں جی کہ اگر کسی آدمی کے بھائی نے لوگوں سے قرضہ لے رکھا ہے، وہ اپنی اخراجات اور بیوی بچوں کو ٹھیک خلاف رہا ہے، لیکن قرض داروں کا قرض ادا نہیں کرتا اور لوگوں کو چکر دیتا ہے، اسلام اس روشنی میں کیا کہتا ہے؟ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مطل الغنی ظلم۔ ایک آدمی غنی ہے، گھر کا خرچہ اعلیٰ قسم کا چلا رہا ہے، اور جن کا ان کے اوپر قرض ہے ان کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو وہ ظالم ہے، اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ آدمی اندھیروں میں ہوگا۔ لہٰذا اس کو چاہیے کہ گھر کا خرچہ کنٹرول کریں، اور کسی ایسے اعلیٰ گھر میں بھی نہ رہے کہ اس کا 50,000 روپے کرایہ ہو، بھائی وہ 6,000 روپے کرایہ والے گھر میں رہے، لیکن جلد از جلد قرضہ ادا کرے، ورنہ ایسا آدمی ظالم ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع زمانے میں اس پر جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ یہ سوال ہے جی عبدالقادر صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ اپنی آواز کو پست رکھو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، یہ بات کب لاگو ہوتی ہے آج کے زمانے میں؟ اور نمبر 2 انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھوک کی وجہ سے لوگ پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، لیکن آج کل ایسا کیا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور کس طرح پتھر کو باندھا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آواز کو پست رکھو، نبی علیہ السلام کے سامنے تو صحابہ نے آواز پست رکھے، اس وقت کے لیے حکم تھا۔ آج کل والد کے سامنے، تفسیر قرطبی رولمانی میں لکھا ہے کہ والد کے سامنے، استاد کے سامنے، بزرگ کے سامنے بھی آواز پست رکھنا چاہیے۔ جہاں تک پیٹ پر پتھر باندھنے کا ذکر ہے تو وہ اس وقت کے حکمت کا ایک ذریعہ تھا، حکمت تھی اس وقت کی، آج کل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس وقت کی یہ ایک بات تھی جس کا تعلق جو ہے نا ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک کے ساتھ نہیں، یہ حکمت کے ساتھ ہے۔ جی۔ اور یہ عبدالسلام پوچھتے ہیں جی راولپنڈی سے کہ حاکم وقت سے کیا مراد ہے، اور
کن خاصیت کے حامل حاکم وقت کی اطاعت کرنا ضروری ہے؟ اور سوال بھی ہیں جہاد کے حوالے سے، اسلام کی روشنی میں بتائیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ حاکم جو ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے جو قرآن و سنت پر چلے، یہ حاکم ہونا چاہیے، نیک ہو، اللہ والا ہو، ہم کو نمازیں پڑھائے، ایسا حاکم ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا حاکم نہ ہو تب بھی بخاری شریف میں روایت ہے السمع والطاعہ ولو کان عبدا حبشیا، کہ تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات مانو چاہے وہ حبشی غلام ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بدعمل ہو تو تب بھی ان کی بات مانو، کیوں؟ تاکہ ملک میں فساد نہ ہو۔ اگر اس سے کفر سرزد ہو جائے پھر عزل ہے، لیکن اس کی 5 شرائط ہیں جس پر تفصیل سے میں نے کتاب لکھی ہے، وہ آپ مطالعہ کریں، جنت میں داخلہ آسان۔ اچھا جی، اور ایک پوچھا گیا کہ جہاد کرنا کن صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے؟ جواب یہ کہ ایک ہے اقدامی جہاد، اس کے لیے ملک کے سربراہ کی اجازت ائمہ 4 کے نزدیک جو ہے نا کیا شرط ہے اور لازم ہے اور ضروری ہے۔ اگر اس کی اجازت نہ ہو تو اقدامی جہاد درست نہیں ہے، اور یہ تب ہوگا جب شرعی خلافت ہو۔ اور دفاعی جہاد، کافر نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا جیسے سن 1965 میں، تو اس کے لیے تو پھر فوج سے پہلے عوام نے اس کا جواب دیا، اس میں ملک کے حکمران کی اجازت شرط نہیں ہے، فوراً اس کافر کا جواب دیا جائے گا جو ملک پر حملہ کرے، جس طرح 1965 میں۔ یہ صدیق صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ میں گاڑی چلاتے ہوئے آپ کے چینل کی تلاوت سن رہا ہوتا ہوں، لیکن جب میں گاڑی بند کرنی ہوتی ہے تو کیا آیت ختم ہونے کے بعد گاڑی بند کیا کروں یا ترجمے کے دوران بند کر دیا کروں؟ آیت ختم ہو جائے تب آپ بند کریں گاڑی۔ اور یہ آخری سوال ہے جی، یہ پوچھا یوسف قادری صاحب نے کہ حضرت یوسف کو دریائے نیل میں کس نے دفن کیا اور پھر باہر کس نے نکالا؟ یہ حضرت یوسف کے حوالے سے یہ کس طرح کا سوال نہیں سمجھے، دوبارہ آئندہ لیکن حضرت یوسف کا تعلق، نمبر آپ کے پاس اگر موجود ہے تو آپ میسج کر لیجئے گا۔ میں دوبارہ بھی مفتی صاحب کا نمبر جو ہے آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ لوگ جو ان کو ٹیکسٹ کر کے حاصل کرنا چاہیں تو وہ نمبر دوبارہ سن لیں، 033351033517۔ اور میرا تو خیال ہے کہ حضرت یوسف کو ایک کنویں میں دھکا دیا گیا تھا دریائے نیل سے، ان کا غالباً تعلق میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ہے تو کوئی دوبارہ سے اپنے سوال کو دیکھ لیجیے گا۔ اس وقت پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ ہم اگلے منگل کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ پروگرام سن رہے تھے شریعت آسان ہے، اور آپ نے ٹیون کیا ہے FM 102.2 انٹرنیشنل رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی آواز۔